نے ایک مثال دی ہے کہ رمضان کی تیاری ہمیں کیسا کرنا ہے. مثال دی ہے جیسا کہ رمضان المبارک کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں. روزہ جیسے عظیم عبادت ہے تو روزہ رکھنے سے پہلے رات میں نیت کر کے سوتے ہیں کیونکہ صبح پر روزہ رکھ رہا ہے. رات میں نیت کی جاتی ہے روزے کی جو فرض ہے واجب ہے. پہلے نیت کرنا ہے روزے کی. کب کرنا ہے؟ سونے سے پہلے نیت کر کے سونا ہے. سلف کے بارے میں آتا ہے تو رمضان کے تعلق سے 3 طرح کی دعائیں کرتے تھے. رمضان کے تعلق سے 3 طرح کی دعائیں کرتے تھے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس طرح 3 طرح کی دعائیں کریں. رمضان سے پہلے سلف دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے ہماری موت ہو جائے اور رمضان جیسے دوبارہ مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. ایسا نہیں ہونا. اس لیے اللہ سے دعا کرتے تھے سلف کہ رمضان تک ہم کو پہنچا یا رمضان تو ہم تک پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. خصوص حاضرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں ہم پر ہر روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ انعام کرتے رہتا ہے. ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم تمام لوگوں کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ نے اپنے مومن بندوں سے قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، میری نعمتوں کی قدر کرو گے، ان کا صحیح استعمال کرو گے تو میں تمہیں وہ نعمتیں اور زیادہ دوں گا، ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اگر میری نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے تو اللہ نے کہا کہ اس بات کو بھی یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انہی نعمتوں میں سے بڑا ہی عظیم نعمت ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جو بہت قریب ہمارے پاس آنے والا ہے تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس رمضان کو ہم کیسے گزاریں، اس کی پلاننگ کریں، اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم رمضان کو کیسے گزار سکتے ہیں. حاضرین کرام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر میں اپنی بات کو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں. رمضان کی تیاری کا کیا مطلب؟ رمضان کے لیے ہم کس طرح تیار ہونا ہے تو ان میں سے چند چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے رمضان کے برکات، بہت سے فضائل، یہاں تک کہ یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. اور یہ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی بندہ، اگر کوئی انسان عمرہ بھی کر لے، کوئی بندہ عمرہ بھی کر لے تو یقین جان لیجیے کہ اس عمرے اس رمضان کی برکت سے بندے کو ایسا ثواب ملے گا وہ عمرہ رمضان کی بہت سی برکات ہے. حاضرین کرام، رمضان کی تیاری ہم کیسے کرنا ہے؟ علماء کرام سب سے پہلی بات بتاتے ہیں اس کے تعلق سے کہ حسن توبہ کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں. یعنی ایک مبارک مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں، ایک مبارک مہینے میں ہمارا کیا ہے استقبال ہونے والا ہے، ہمارے سامنے بابرکت والا مہینہ آنے والا ہے. تو ایسی حالت میں انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کرتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس رمضان المبارک کے اندر داخل، اس رمضان کے اندر جائے.
انسان کی جو دل، انسان کا دل، اس کے اندر گناہوں کی سیاہی ہوتی ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر، اس کا افیکٹ اس کے دل پر پڑتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے. اور یہ کالا پن، یہ زنگ کیسے نکلتا ہے، کیسے کام ہوتا ہے، وہ توبہ سے. تو رمضان آنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہے. یعنی کہ اب آپ جو مجھے گناہ کر لیں گے، رمضان آ جائے گا، رمضان تو اللہ کا رحمتوں والا مہینہ، وہاں جا کر توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کرتا نہیں. رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، توبہ کی عادت ڈالیں، تاکہ رمضان میں بھی یہ چیز ہمارے لیے کنٹینیو ہو سکے، ہماری نیت صحیح ہو. رمضان آتا ہے تو ہم رمضان میں اللہ کی عبادتوں، اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی عبادت کے لیے رمضان کا جاتا ہے. لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے رمضان آتا ہے تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم رمضان کو کیسے گزارنا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ رمضان کے اندر ہم کیسی عبادتیں کر رہے ہیں. سوچتے بھی ایک مہینہ آتا ہے تو ایک مہینے میں خرچہ کتنا ہوگا، سہری کا ایٹم، سفاری کا ایٹم، راتوں کا ایٹم، ان تمام کے لیے پیسہ کیسا خرچہ کرنا، کتنا پیسہ لگانا، یہ کیا کرتے ہیں. اور بس وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کا خیال کیا ہوتا ہے، رمضان آتا ہے تو سیلس بڑھ جائیں گے، کھجوروں کے سیلس بڑھ جائیں گے، سموسا جلیبی تمام کے آئٹمس کا ریٹ بڑھا دیں گے تو آگے لے جائیں گے، جس سے ہمارا اچھا فائدہ ہوگا. یہ سوچتے ہیں. ہمیں رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کا سوچنا ہے کہ مبارک مہینے کے اندر اللہ کی کتنی عبادت کرنا ہے، کتنی عبادتیں کرنا ہے. عام دنوں میں نفل کی پابندی نہیں ہوتی، رمضان میں نفل پڑھیں گے. عام دنوں میں تہجد کی پابندی نہیں ہوتی، رمضان کے اندر تہجد پڑھیں گے. عام دنوں میں دعا، ذکر و اذکار کی پابندی نہیں ہوتی، رمضان کے اندر ذکر و اذکار پڑھ لیں گے. عام دنوں میں قرآن نہیں پڑھ پاتے، لیکن رمضان کے اندر قرآن پڑھ لیں گے. تو اس طرح ہم رمضان کی عبادت کیسا کرنا ہے، اس کی پلاننگ کرنا ہے. یہ اصل تیاری ہے رمضان کی. جیسے پہلے تراویح کی رات آتی ہے، فوراً نہا دھو کر ایرن کپڑے پہن کر ادھر وغیرہ لگا کر مسجد کو آ جانا، یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے. اپنے دل کے اندر رمضان کو، اپنے آپ کے لیے رمضان کو تیار کرنا، یہ اصل تیاری ہے رمضان کی. علماء کرام نے ایک مثال دی ہے کہ رمضان کی تیاری ہمیں کیسا کرنا ہے. مثال دی ہے جیسا کہ رمضان المبارک کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ جیسے عظیم عبادت ہے، تو روزہ رکھنے سے پہلے رات میں نیت کر کے سوتے ہیں کہ مجھے صبح اٹھ کر روزہ رکھنا ہے. رات میں نیت کی جاتی ہے روزے کی، جو فرض ہے، واجب ہے. پہلے نیت کرنا ہے روزے کی. کب کرنا ہے؟ سونے سے پہلے نیت کر کے سونا ہے. جبکہ نفل روزے کے لیے شرط نہیں ہے، نفل روزے کا کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن فرض روزے جو رمضان کے ہیں اس کے لیے رات میں نیت کرنا ضروری ہے. تو جس طرح ہم رات میں نیت کر کے صبح اٹھ کر روزہ رکھتے تو یہ رات میں جو نیت، یہ روزے کی تیاری ہے. تو اسی طرح ہم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے تعلق سے اچھی نیت کریں، یہ رمضان کی تیاری ہے. حاضرین اکرام، اسی طرح جو دوسری چیز رمضان کے اندر رمضان کی تیاری کے لیے کی جاتی ہے وہ ہے رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، اس کا شعور ہمارے اندر پیدا ہونا. ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ یہ رمضان عام رمضان نہیں ہے، یہ رمضان ایک بڑا عظیم مہینہ ہے. رمضان کے اندر نہ جانے کتنے عبادتیں ایک ساتھ انجام کی جا سکتی ہیں. اور رمضان ایک ثواب کا، آفر کا ایسا مہینہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کے اندر بندہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی کر لے گا، اللہ کی رحمت سے وہ اعمال اللہ تعالیٰ دھوکا جائے گا. ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھاتا ہے، یا اللہ کی رحمت ہو تو 70 گنا سے زائد بڑھا کر دیتا ہے. یہ نارمل دنوں کی بات ہے، عام دنوں کی بات ہے. اب اندازہ لگو کہ رمضان کے اندر اس ثواب کا مرتبہ، اس ثواب کی عظمت کیا ہوگی. اس لیے رمضان مبارک ہونے اس کا شعور ہمارے اندر ہو. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب رمضان قریب ہوتا، جب رمضان آنے والا ہوگا تو صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام رمضان کی مبارکبادی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ رمضان شہر مبارک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مہینے کی صفت بیان کی ہے کہ رمضان مہینہ ہے تو ہے کیسا، تاکہ شہر مبارک مہینہ. اب
پوری حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 11 مہینوں کے تعلق سے نہیں کہا کہ یہ مبارک والا مہینہ، بلکہ سب مہینے اللہ کے یہ اللہ کا تقدیر ایک خاص فضیلت ہوتی ہے ہر ایک مہینے کی، ویسے ہی رمضان کی خاص فضیلت ہے۔ حاضرین کرام، اسی طرح رمضان کی اور تیاری یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا مضبوط تعلق رہا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے تاکہ ہمیں ٹرین کر سکے، ہمیں سکھا سکے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ وہی سے قرآن سے اپنا تعلق کو جوڑو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں رمضان جیسے آیا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، بارے ختم کر دیتے، ایک قرآن، دو قرآن، 3 قرآن کو ختم کر دیتے، لیکن باقی 11 مہینوں میں انہیں توفیق نہیں ملتی کہ کبھی قرآن اٹھا کر پڑھے کہ قرآن میں کیا ہے، نہیں ہوتی۔ صرف رمضان کا ایک مہینہ یہ قرآن پڑھ لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، ثواب تو ملے گا، لیکن جو اصل کمال یہ ہے کہ بندہ یہ سیکھے کہ ہم اپنی زندگی کا تعلق قرآن سے لگائیں۔ قرآن کا تعلق رمضان سے اپنا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کی شروعات رمضان نہیں ہوئی تھی۔ رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مہینے کا ذکر، اس کا قرآن کا ذکر کرتے، قرآن کا اس کا ذکر کرتے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کیا یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کو یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ تو ہم قرآن پڑھے، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مہینہ جو بہت لمبا وقت ہے، اس میں کافی علم انشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں۔ جو مسجد کو علماء، اپنے علماء کے قریب علماء رہیں گے ان سے جڑ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان سے مسئلے مسائل پوچھیں، ان سے سیکھیں۔ یہ رمضان کا مہینہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اور اسی طرح رمضان کی تیاری میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نماز اور قیام اللیل کے لیے تیار ہے، کیونکہ عام دنوں میں صرف 5 وقت کی نماز یا نفل اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن رمضان کے اندر تراویح جو لمبی لمبی راتیں ہوتی ہے، قرآن لمبا پڑھا جاتا ہے، بعض نصیحتیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بندہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ کیونکہ اگر بندہ اپنے طور پر ذہنی طور پر مائنڈ سیٹ نہیں کرتا تو کیا ہوتا، جب درس میں بیٹھتا ہے تو مائنڈ ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو جاتا، بیزاری آ جاتی، شیطان خلل لانا شروع کر دیتا، دل ادھر چلے جانا کرواتا، یعنی اس طرح کا ایک کیفیت انسان کا اندر آ جاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے جس کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگ آتے ہیں، نبی کا بیان چلتا ہے، 3 لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر، ایک آدمی جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاتا ہے، دوسرا آدمی شرما کر تھوڑا پیچھے چلے جاتا ہے، تیسرا آدمی منہ موڑ کر چلے جاتا ہے۔ جیسے نبی نے درس ختم کیا تو کہا کہ 3 بندے ایسے ہیں جو اس میں سے ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ چاہا تو اللہ نے پناہ دے دی، دوسرا بندہ اللہ سے شرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے حیا کی، تیسرا بندہ منہ موڑ کر چلے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ یعنی علمی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جس کو پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اپنے پاؤں سے گھیرتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ درس میں سے مجلس میں سے اٹھ کر باہر چلے جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے، فرشتوں کے امان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم رمضان کے اندر قیام اللیل کے لیے واضح و نصیحتیں ہوتی ہیں تو اس میں بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور اسی طرح رمضان کی تیاری میں یہ بھی شامل ہے کہ روزے کی حقیقت کو سمجھیں، جس طرح ہم نے رمضان کی حقیقت کو سمجھا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک خاص مہینہ ہے۔ رمضان کی تیاری کے بارے میں آپ کو حبیبہ کو حدیث سنانا مناسب سمجھتا ہوں، جس کے اندر حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان آ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کے ناڑے کو ٹائٹ کر لیتے، باندھ لیتے اور اپنے گھر والوں کی عبادت کے لیے چلا ہے۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ ناڑے کو باندھ لینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی جائز بیویوں کے ساتھ جماع کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر، جبکہ رمضان کے رات میں اپنی بیوی سے جماع کرنا جائز ہے، یہ شرط کے ساتھ کہ سحری سے پہلے نہا لے، جبکہ پہلے کی امتوں میں حرام تھا، رمضان کی راتیں حرام تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ہمارے لیے ان راتوں کو حلال کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے روحی ہو جا کر رمضان کے اندر دنیا سے کٹ جاتے، لیکن آج ہمارا ماحول کیا ہے، رمضان آتا ہے تو رمضان کے اندر بھی ہم کیا سوشل میڈیا سے باہر نہیں نکل پاتے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ دنیا کو چھوڑ کر ایک مہینہ لگائے، 11 مہینے ہم دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، دوستوں کے لیے، آپ کے لیے 11 مہینے صرف کرتے رہے، کم از کم ایک رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاطر قربان کریں، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں، نفل نمازیں، دعائیں، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حاضرین اکرام، آخری چیز جو رمضان کی تیاری میں ہے وہ ہے دعا کی کثرت۔ رمضان کا مہینہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ یہ مہینہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، دعاؤں کا بھی مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرے گا، خاص کر لیلۃ القدر کی دعا، یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز رد نہیں کرے گا بندے کی، اس لیے رمضان کے اندر دعاؤں کو کثرت سے کرتے رہیں۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے تعلق سے 3 طرح کی دعائیں کرتے تھے، رمضان کے تعلق سے 3 طرح کی دعائیں کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس طرح 3 طرح کی دعائیں کریں۔ رمضان سے پہلے سلف دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے ہماری موت ہو جائے اور رمضان جیسے دوبارہ کھانا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ایسا نہیں ہونا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے تھے سلف کہ رمضان تک ہم کو پہنچائے یا رمضان کو ہم تک پہنچا۔ دوسری دعا جو رمضان کے اندر کرتے تھے، یہ رمضان سے پہلے کی دعا ہے، اب رمضان کے اندر اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کرتے تھے، اپنے جو بھی گناہ ہو چکے اس کی توبہ کرتے تھے۔ اب رمضان کے بعد کی دعا کیا ہے، جو کچھ رمضان میں ہم نے نیک عمل کیے اللہ اس کو قبول فرمائے، اس کی دعا کرتے ہیں۔ یہ 3 دعائیں ہیں جس سے رمضان سے بڑا تعلق ہے اور مجھے اور آپ کو کرنا بہت ضروری ہے۔ حاضرین اکرام، رمضان کی تیاری کے تعلق سے علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زراعۃ القلوب تکون فی شعبان وحصادہ فی رمضان، یعنی زراعت جو کی جاتی ہے، جیسا کہ ایک انسان چاہے چند مہینے پہلے، چند سال پہلے زمین کے اندر بیج ہوتا ہے اور کچھ مہینوں کے بعد فصل ہوتی ہے تو فصل کاٹ دیتا ہے، تو اسی طرح دلوں کی جو بیج ہوتی ہے وہ شعبان میں ڈالی جاتی ہے اور اس کی فصل رمضان میں کاٹی جاتی ہے۔ اور اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ جعل رمضان مطمئنا للخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنے مخلوق کے لیے نیکیوں کا مہینہ بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من لم یجبر قبلہ قبل رمضان لم ينتفع به كاملا انتفاع، کہ کوئی بندہ رمضان سے پہلے اگر اپنا دل پاک نہیں کرتا تو رمضان میں مکمل فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اسی طرح عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الاستعداد لرمضان یکون بالتوبۃ الصادقہ، کہ رمضان کی تیاری ہے کہ سچی توبہ کی جائے، رمضان سے پہلے سچی توبہ کی جائے۔ اور اسی طرح ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ التحبوب لرمضان یکون باصلاح القلب، کہ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنے دلوں کو صحیح بنا دیں۔ اور اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعا ہمیں یاد کر لینا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کہتے تھے اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان، اللہ تعالیٰ ہم تک رمضان کو پہنچا دے اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے، یا تو رمضان کو ہم تک پہنچا دے یا ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ایک دعا کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ مہینہ ہمارے پاس بہت قریب آنے والا ہے، تقریباً 10 دن کے اندر یہ مہینہ ہمارے پاس آ جائے گا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے لیے ہم تیاری کریں، رمضان کی ہم پلاننگ کریں کہ ہم رمضان میں کتنی عبادتیں کرنا ہے، کس طرح ہم عبادتوں میں آگے بڑھنا ہے، کس طرح اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، اور کس طرح رمضان کے بعد بھی زندگی گزارنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پلاننگ ہمیں کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان جیسے عظیم اور مبارک مہینے کے لیے تیار ہونے کے اللہ ہم کو عطا فرما۔ اللہ جو بھی گناہیں ہم سے سرزد ہوئے ہیں سب گناہوں کو ہمیں سے دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں
کی اصلاح فرما اللہ تمام لوگوں کو ذہنی طور پر دلی طور پر بدنی طور پر ہر اعتبار سے رمضان کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم تمام لوگوں کو رمضان کے اندر تیری رضا کے خاطر تیری عبادتوں کو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین